الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سیکنڈ ایئر کی کلاس کا یہ لیکچر نمبر 2 ہے، جس میں ہم آپ سے جغرافیہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے طبی خد و خال پہ بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم لیکچر نمبر 1 میں، جو کہ ہمارے اگست اور ستمبر کا دوسرا ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق یہ ہمارا سیکنڈ ایئر کا دوسرا لیکچر بنتا ہے۔ اور لیکچر نمبر 1 میں ہم نے آپ سے جغرافیہ اور پاکستان کے حوالے سے اس کا محل وقوع کی اہمیت پہ بات کی ہے، اور پاکستان کا رقبہ کتنا ہے، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کون کون سے ہیں، ان سب پہ آپ سے بات ہوئی ہے۔ آج ہم طبی خد و خال پہ بات کریں گے۔ خد و خال بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کے چہرے مہرے کو کہتے ہیں، شکل و صورت۔ جس طرح ایک انسان کی شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے، مختلف جانوروں اور حیوانوں کی شکلیں بنائی ہیں، اور چاند اور دیگر ستاروں کی شکلیں، اس طرح زمین کی بھی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ کیا شکل و صورت بنائی ہے، اس پہ کیا کیا واقع ہے، موجود ہے، جیسے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، دلدلی علاقے ہیں، جنگلات ہیں، صحرا ہیں اور میدانی علاقے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک زمین کی شکل و صورت بن جاتی ہے۔ انسان کے چہرے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ طبی قدرتی طور پہ خد و خال اللہ نے ناک بنائے، یہ گال ہیں، اسی طرح آنکھیں ہیں، ماتھا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے خد و خال میں آتے ہیں۔ تو زمین کے بھی اسی طرح اللہ نے نقش و نگار بنائے ہیں، اور پاکستان کے ہم طبی خد و خال کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ پاکستان کے اندر بیسیکلی جو خد و خال کو 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ پہاڑی حصے ہیں پاکستان کے، جو شمالی پہاڑی سلسلہ ہے، پھر انہی پہاڑی سلسلوں کے ساتھ جو ہے مغربی پہاڑی سلسلہ ہے، وسطی پہاڑی سلسلہ ہے، اور پھر میدان ہے، دریائے سندھ کا بالائی میدان ہے، زیریں میدان ہے، اور سطوح مرتفع ہیں، سطح مرتفع پوٹھوہار اور سطح مرتفع بلوچستان، اور ساتھ میں صحرا ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے۔ ڈیرہ جات بھی ہیں، جن میں ڈیرہ غازی خان ہو گیا اور ڈیرہ اسماعیل خان۔ تو سب سے پہلے ہم پہاڑی سلسلوں میں بات کرتے ہیں۔ شمالی پہاڑی سلسلے جو کہ پاکستان کے شمال میں واقع ہیں، اور مونسون کی جو بحیرہ عرب اور بحر ہندوستان سے آنے والی جو ہے، بحر ہند سے آنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں، ان کو یہ روکتے ہیں، اور ان کے رکاوٹ کی وجہ سے یہ بارشوں کا باعث بھی بنتے ہیں، اور ان بارشوں کی وجہ سے پھر دریاؤں کا سلسلہ چل نکلتا ہے، جو کہ پاکستان کے جو میدان ہیں، چاہے وہ بالائی میدان ہو سندھ کا یا زیریں میدان، ان دونوں کے میدانوں کو اور ان دونوں کے جو ہے کھیتوں کو اور زمین کو سیراب کرتے ہیں، اور ان کے فصلوں کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ان میں کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہے، چترال کی وادی ہے، اور ایوبیہ اور کاغان ناران ہے، نتھیا گلی ہے، اور ساتھ میں زیارت چمن اور کوئٹہ کی وادی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی خوبصورت ویلی ہے، ساتھ کہہ لیں کہ کاغان ناران، سوات ہو گیا، کالام ہو گیا، مالا جبہ ہو گیا، مینگورہ سید الشریف کے علاقے ہو گئے، اور یہ گلیات نتھیا گلی، ایوبیہ، ڈونگا اور گھوڑا گلی ہو گئی۔ یہ سب علاقے جو ہے پاکستان کے خوبصورت ویلیز میں آتے ہیں۔ یہاں اسی میں پھر ہم شوالک کی پہاڑیوں کی بات کریں گے، جو کہ ہمالیہ کا ذیلی سلسلہ بنتا ہے، اور یہ ہزارہ اور مری کے پہاڑوں کے جنوب میں آتے ہیں، اور اس میں پبی کی پہاڑیاں ہیں۔ اس کی جو مغربی اس کا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان میں ہے، اور اس کا جو مشرقی حصہ ہے وہ ہندوستان میں واقع ہے۔ پھر ہمالیہ صغیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمالیہ صغیر کے اندر جو ہے ایوبیہ، نتھیا گلی اور مری کے جو ہے وہ علاقے صحت افزا مقامات شامل ہیں، اور ان کا بھی زیادہ تر حصہ جو ہے ہندوستان میں واقع ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمالیہ کبیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی ہمالیہ کبیر ان کے پیر پنجال کے سلسلوں میں ہی زیادہ تر
کشمیر کی ویلی جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں کشمیر کی وادی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمالیہ کبیر میں ہی پاکستان کی دوسرے نمبر کی بلند ترین چوٹی جو کہ ننگا پربت کہلاتی ہے وہ موجود ہے، جس کی بلندی 8126 میٹر ہے، اور یہاں سے ہی یہاں گلگت کی وادی بھی موجود ہے، اور اس سے آگے پھر شرح کراکرم کے سلسلہ کوہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے شرح کراکرم ہوتی ہوئی کھنجرات پاس سے چائنا کو پاکستان کے ساتھ ملاتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی دنیا کی بلند ترین پاکستان کی بھی پہلے نمبر کی اور دنیا کی پہلے نمبر کی بلند ترین چوٹی K2 موجود ہے، اور اس کو 8611 میٹر بلند ہے یہ اس کی جو بلندی ہے۔ اور یہ پہاڑی سلسلے ہیں جو کہ شمالی پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے۔ پھر پاکستان کا مغربی پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شمال مغربی پہاڑی سلسلے میں کوہ ہندوکش آتا ہے۔ کوہ ہندوکش اس وقت میں بھی اسی کوہ سلسلے میں موجود ہوں، اور یہاں کوہ ہندوکش سے آگے پھر وادی بروغل سے ہوتے ہوئے واخ خاں کی پٹی شروع ہو جاتی ہے، اور واخ خاں سے پھر 20 کلومیٹر کا آپ طے کر کے تاجکستان کا ملک شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ چترال کی وادی ہے، اور اسی چترال کی اور کوہ ہندوکش کی جو بلند ترین چوٹی جو ہے اس سلسلے کی وہ ترچمیر ہے، جس کی بلندی 7656 جو ہے میٹر ہے، اور یہ اس پاکستان کی جو ہے یہ تیسرے نمبر کی بلند ترین چوٹی ہے۔ پھر یہاں سے نیچے تھوڑا جنوب کی طرف اسی کوہ ہندوکش کے نیچے مغربی جو سلسلہ ہے وہ چترال اور سوات کے پہاڑ ہیں۔ اسی چترال اور سوات کے پہاڑوں کے درمیان جو ہے دریائے چترال، دریائے کہہ لیں کہ کنہار، دریائے کابل بہتے ہیں، اور دریائے سوات بہتا ہے، اور یہاں ایک لواری ٹاپ ہے جو کہ پہلے انہی پہاڑوں میں 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے اس کو کراس کیا جاتا تھا، اور سردیوں میں یہ 6 مہینے کے لیے ٹاپ بند ہو جاتا تھا، اور جو چترال کا رستہ ہے وہ دیگر پاکستان کے علاقوں سے اسپیشلی پشاور کے ساتھ وہ کٹ جاتا تھا۔ اب جو ہے یہاں ایک لواری ٹنل بنایا گیا جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا، اور اس کے بعد اس پہ مشرف نے زیادہ کام کیا، اور آخری جو اس پہ کام کیا وہ نواز شریف نے کیا، اور اس کو بنا کے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اب وہ جو 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر تھا جو کہ اوپر سے دشوار گزار اور انتہائی خطرناک رستہ لوگ طے کرتے تھے، اب وہ 9.5 سے 10 کلومیٹر کا ایک ٹنل بنا دیا گیا۔ اس سرنگ کے اندر سے ہوتے ہوئے 8 سے 10 منٹ کے اندر یہ سفر طے ہو جاتا ہے، اور اسی سے آگے جو ہے پھر نیچے آپ جاتے ہیں تو کوہ سفید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کوہ سفید کا اہم جو علاقہ ہے، شہر ہے، وہ بارہ چنار ہے، وہاں سے دریائے کرم بھی بہتا ہے۔ اس کا زیادہ تر ان پہاڑی سلسلوں کا جو زیادہ حصہ ہے وہ افغانستان میں موجود ہے۔ اس سے نیچے پھر وزیرستان کی پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جنوبی وزیرستان، اور جو ہے دریائے کرم بھی اس میں بہتا ہے، کوہ سفید کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وزیرستان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شمالی وزیرستان کی پہاڑیاں اور جنوبی وزیرستان کی پہاڑیاں۔ اس میں درہ گومل اور ٹوچی جو ہیں موجود ہیں، اور اس سے نیچے پھر ٹوبا کاکڑ کی پہاڑیاں شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ وہاں سے ہوتے ہوئے جنوب کی طرف کوئٹہ کے شمال پہ آ کے ختم ہوتی ہیں۔ پھر کوئٹہ کی پہاڑ آگے گزر کے پھر راسکو اور چاگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں پہ پاکستان کے چاگی کے پہاڑوں میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ مغربی پہاڑی سلسلہ پاکستان کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر وسطی پہاڑی سلسلہ، پہلے آپ نے شمالی پہاڑی سلسلہ پڑھا ہے، پھر مغربی پہاڑی سلسلہ، اور ابھی وسطی پہاڑی سلسلہ جو کہ وسطی پاکستان سے ہوتا ہوا جنوب کی طرف جو ہے جاتا ہے۔ اس میں کوہ سلیمان ہے، جس کی تخت سلیمان سب سے بڑی چوٹی ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے ہوتا ہوا یہ بلوچستان کے ساتھ نیچے کوہ کیر تھر جو ہے
بلوچستان اور سندھ کے درمیان میں جو کوہ کیر تھر کا سلسلہ ہے وہاں پہ جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر کوہ کیر تھر شروع ہو جاتا ہے جو کہ نیچے مطلب دریائے سندھ کے مغرب میں بہتا ہے، اور دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے، اور بلوچستان اور سندھ کو یہ جدا کرتا ہے۔ اور اسی پہاڑی سلسلے سے ہی دریائے دشت ہو گیا، دریائے لیاری ہو گیا، دریائے حب جو ہے یہ مطلب بہتے ہوئے بحیر عرب میں گرتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے ہو گئے۔ اسی طرح پھر میدان آ جاتے ہیں پاکستان کے۔ میدان میں جو ہے دریائے سندھ کا اپر جو میدان ہو گیا، بالا اور زیری میدان، بالائی میدان اور زیری میدان۔ یہ جو بالائی میدان ہے یہ پوٹوہار کا جو سلسلہ ہے میاں والی سے شروع ہو کے کوٹ مٹھن تک جو ہے جا کے ہیڈ پنجنگ تک یہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں پھر پورے پنجاب کے تقریباً علاقے آتے ہیں، میدانی علاقے۔ ان میدانوں کی جو زمینیں ہیں وہ سونا اور چاندی بلتی ہیں۔ مکئی ہو گئی، گندم ہو گئی، اس کو سونے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جوار باجرہ ہو گیا، اور اسی طرح چاول ہو گئے، کپاس ہو گئی، اس کو چاندی سے جو ہے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ میدان جو ہے 5 دریاؤں کا، 5 سمجھے پانیوں کا کی سرزمین ہے۔ یہاں کا چاول جو کہ سیالکوٹ کے ضلع کا سب سے مشہور ہے، دنیا میں بہترین خوشبو اور معیار کے اعتبار سے یہاں چاول پیدا ہوتا ہے۔ یہاں کا آم مشہور ہے، یہاں کے جو ہے انار مشہور ہیں، فالسا، سنترے، مالٹے، کھجور، یہ یہاں کے فروٹس ہیں جو کہ میوہ جات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں کی دیگر سبزیاں ہو گئیں، ان میں مطلب پھل اور سبزیاں، یہاں کے اچار اور چٹنیاں اور دیگر جو ہے جیم اور مربے یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اور انڈسٹری کے لحاظ سے بھی، کاروبار کے لحاظ سے بھی یہ ایک اہم علاقہ ہے، کیونکہ یہاں فصلیں ہوتی ہیں، اناج ہوتا ہے، سبزیاں اور فروٹس ہوتے ہیں، تو یہاں آبادی بھی زیادہ ہے۔ تو یہ میدان ہے، اور اسی پانی کے ساتھ ساتھ کیونکہ زندگی آگے بڑھتی ہے تو یہاں زندگی کا یہ سلسلہ ہے۔ پھر مٹھن کوٹ سے نیچے جو ہے سجاول ٹھٹھا کے مقام پہ دریائے سندھ بہتا ہوا بحیر عرب میں گرتا ہے، اور یہ جو سندھ کا علاقہ ہے یہ بھی اسی طرح زرخیز ہے کافی، اور یہاں بھی مختلف بیراج، سکر بیراج ہو گیا، گدو بیراج ہو گیا، کوٹری جو کہ غلام محمد بیراج کے نام سے مشہور ہے، یہ بنا کے نہریں نکال کے یہاں کے زمینوں کو جو ہے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی کیلے کی فصل بہت مشہور ہے، یہاں کی اہم ہے۔ یہاں کی کھجور جو ہے پاکستان میں پیداوار کے لحاظ سے سب سے صوبہ سندھ آگے ہے، اور دیگر جو فصلیں ہیں ان میں کپاس ہو گئی، اور اناج کی دیگر فصلیں، گلے کے اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ گندم اور فروٹس کے ساتھ ساتھ یہاں کی سبزیاں، اور جو اہم اس صوبے کی اور اس میدان کی بات ہے زیری میدان کی، جو کہ دریائے سندھ کا زیری میدان کہلاتا ہے، وہ اگیتی فصلوں کے حوالے سے۔ اگیتی فصلوں سے مراد یہ ہے کہ یہاں سندھ کی فصلیں جو ہیں وہ سب سے پہلے تیار ہو جاتی ہیں، کٹائی ہو کے مارکیٹ میں ان کی پیداوار آ جاتی ہے۔ سبزیاں بھی پہلے تیار ہو کے مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، فروٹس بھی اسی طرح، تو ان کو اچھا ریٹ ملتا ہے، اس لیے ان کو اگیتی فصلوں کے حوالے سے سندھ جو ہے وہ مشہور ہے۔ پنجاب کا جو علاقہ ہے وہ درمیان میں آتا ہے، یہاں فصل، سبزیاں، فروٹ اس وقت ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، ٹائم بھی درمیانہ ہوتا ہے، تو ان کو اس کی انکم جو ہے اس کا ریٹ بھی درمیانہ ملتا ہے۔ پھر اس سے اوپر جو ہے ڈیرہ اسماعیل خاں ہو گیا، سوابی مردان ہو گیا، پشاور کے علاقے ہو گئے، تو ان کو پھر اچھا ریٹ ملتا ہے کیونکہ اس ٹائم جو ہے پیداوار کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ میدانی علاقے ہو گئے، اور ساتھ میں پھر ڈیرہ غازی خاں اور ڈیرہ اسماعیل خاں کے علاقے، ان کو ڈیرہ جات کے نام سے کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ بھی کافی زرخیز اور میدانی علاقے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر ستوہ آ جاتی ہیں، ستوہ، مرتفع، پوٹوہار اور بلوچستان۔ مرتفع پوٹوہار میں جو ہے پوٹوہار کا علاقہ ہے، اس میں اٹک، چکوال، جہلم، راول پنڈی کا علاقہ آتا ہے۔ وادی سواں، یہاں دریا جو قدیم دریا ہے، دریا سواں، وہ وادی سواں بناتا ہے، اور یہاں پہ زمین زرخیز نہیں ہے، کٹی پھٹی زمین ہے، پھلدار درخت بھی نہیں ہے، فصلوں کے حوالے سے بھی کوئی خاص یہاں کی پیداوار نہیں ہے، لیکن یہاں کی جو زمین ہے وہ معدنیات کے حوالے سے اہم ہے۔ یہاں سے تیل اور گیس کے ذخائر نکلتے ہیں، دیگر لوہا اور نمک اور باقی معدنیات سے
کافی ساری ضروریات جو ہے وہ پاکستان جو ہے اپنی یہاں سے پوری کرتا ہے۔ اس کے بعد بلوچستان کا سطح مرتفع بلوچستان ہے، اس میں بھی ہامون مشکل نمکین پانی کی جھیل بہتی ہے، وہ وہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، علاقہ کافی بنجر اور خشک ہے، تو اس حساب سے پھر وہاں جو ہے کاریز کی نالیوں کے ذریعے پانی کو محفوظ کر کے فصل کاری کی جاتی ہے، پیداوار لینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی سے جو ہے کوئٹہ جیسی زرخیز جو ہے علاقہ ہے، وہاں کے پھل جو ہیں، وہاں کی سبزیاں فروٹس جو ہیں نہ صرف پاکستان میں باقی بلکہ اس کے ڈرائی فروٹ جو ہے دنیا میں مشہور ہے، ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے صحرا آ جاتے ہیں، مطلب صحرا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا صحرا تھر ہے سندھ کے، مطلب جنوب مشرق میں یہ موجود ہے، اور تھر کے بعد جو ہے پاکستان کا دوسرا صحرا جو ہے وہ چولستان ہے۔ چولستان میں بہاولپور، بہاول نگر اور رحیمیہ خان کے اضلاع آتے ہیں، اور صادق آباد سے ہوتا پھر صوبہ سندھ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دوسری سائڈ پہ انڈیا والی سائڈ پہ جو ہے ان کا راجستھان کا صحرا آتا ہے۔ پھر صحرائے نارا ہے جو کہ سکر سے آگے خیرپور کے ساتھ جو ہے تھر کے قریب قریب موجود ہے، اور صحرائے تھل جو ہے چکوال کا جنوب ہو گیا، لیا، بکھر، مظفر گڑھ کے علاقوں پہ یہ، اور کچھ حصہ سرگودا کا، اس پہ یہ تھل کا جو ہے صحرا موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے خاران، صحرائے خاران جو کہ بلوچستان میں ہے، وہیں پہ یہ ہامون مشکل جھیل جو ہے نمکین پانی کی، وہ بھی موجود ہے۔ یہ پاکستان کے عزیز طلباء طبی خد و خال ہیں، اور قدرتی طور پہ جو اللہ نے پاکستان کی زمین کا جو چہرہ مہرہ اور شکل و صورت بنائی ہے وہ یہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ آب و ہوا کے حوالے سے ہوگا، اس پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔